بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، میت کو بوسہ دینا، میت پر سوگ منانا یا میت پر رونا، یہ تین اعمال ایسے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں شریعت کی روشنی میں کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ان تینوں میں سے پہلا ہے میت کو بوسہ دینا یا چومنا، یعنی کوئی عزیز، کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار، کوئی محبوب اگر انتقال کر جائے تو کیا اس کو بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اس کو چوم سکتے کہ نہیں چوم سکتے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے اصحاب ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں تو اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لیا، بھانپا، آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ اس میں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ان آیتوں کو پڑھ کر کے جب صحابہ کرام کو نصیحت فرمایا، اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگا کہ ان آیتوں کا نزول ابھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اس سے پتہ چلتا کہ بوسہ دے سکتے۔ رہا مسئلہ میت پر سوگ منانے کی، تو اس سلسلے میں بھی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا بھائی فوت ہو گیا، تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے اپنے اوپر ملا۔ پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منائے سوائے شوہر کے، یعنی جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن، یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو عورت 4 ماہ 10 دن تک بناؤ سنگار نہیں کرے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی قریبی، کوئی رشتہ دار، بھائی بہن کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا فوت ہو گیا، تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر انہوں نے زردی کو ملا اور کہا کہ ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سوگ منا سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ صرف 3 دن تک۔ لیکن اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے، 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ تیسرا، میت پر رونا۔ اگر میت کو دیکھ کر کے رونا آ جائے اور آنسو جاری ہو تو منع نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں میت پر روتی ہیں، واویلا مچاتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، بالوں کو کھول کر کے اس کو جو ہے سر کو ہلانا، سینے کو پیٹنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، یا میت کی خوبیوں کو بیان کر کے اس کو رونا، تو اس طرح سے رونا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر میت کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس کو آدمی پوچھ لے، اور ایسا رونا جو ہے یہ منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے آدمی نے میت کو دیکھا، قریبی رشتہ دار ہے، قریبی کوئی آدمی ہے، اس کو دیکھا تو بے اختیار اس کو رونا آ گیا، جس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ایسا رونا یا اس طرح سے آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل پر پریشان ہونے کی وجہ سے
عذاب نہیں کرتا، بلکہ زبان چلانے اور واویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے رونا، سینہ پیٹنا، اس طرح سے میت پر رونے سے منع کیا گیا ہے۔ بے اختیار نہ چاہتے ہوئے آدمی دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو پوچھ لیا، تو اس طرح سے رونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔